باب نمبر 108 سبتی جوتوں کے علاوہ دیگر جوتوں کے بارے میں رعایت۔ حدیث نمبر 2051 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 109 قبر میں سوال۔ حدیث نمبر 2052 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ فرمایا، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر اس سے کہتے ہیں، تم ان صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے جو تمہاری طرف مبعوث کیے گئے؟ رہا مومن تو وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے، جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھ، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 110 کافر سے سوال۔ حدیث نمبر 2053 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر کہتے ہیں، تو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ رہا مومن تو وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھ، اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے بہتر ٹھکانہ دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ رہا کافر یا منافق تو اسے کہا جاتا ہے، تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، جس طرح لوگ کہا کرتے تھے میں بھی اسی طرح کہا کرتا تھا۔ پس اس سے کہا جائے گا، تو نے سمجھا نہ پڑھا؟ پس اس کے دونوں کانوں کے درمیان ایک چوٹ ماری جاتی ہے تو وہ زور سے چیختا ہے، پس جنوں اور انسانوں کے علاوہ اس کے پاس والے سب اسے سنتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 111 جو شخص پیٹ کی بیماری سے وفات پا جائے۔ حدیث نمبر 2054 عبداللہ بن یسار نے بیان کیا، میں سلیمان بن سرد اور خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ وفات پا گیا ہے اور وہ پیٹ کی بیماری سے ہلاک ہوا ہے۔ پس وہ دونوں چاہتے تھے کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہوتے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، جو پیٹ کی بیماری سے وفات پا جائے تو اسے اس کی قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا؟ دوسرے نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 112 شہید۔ حدیث نمبر 2055 راشد بن سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی سے روایت کیا کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کا کیا معاملہ ہے کہ شہید کے علاوہ ان کی قبروں میں امتحان لیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شہید کے سر پر تلواروں کی چمک ہی کا امتحان کافی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2056 سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، طاعون، پیٹ کی بیماری، ڈوب جانا اور زچگی کی حالت میں فوت ہو جانا شہادت ہے۔ راوی نے بیان کیا، ابو عثمان نے ہمیں کئی بار بیان کیا اور ایک مرتبہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع بیان کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 113 قبر کا دبانا۔ حدیث نمبر
2057۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جن کے لیے عرش ہل گیا اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، انہیں بھی قبر میں ایک بار دبایا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 114 عذاب قبر، حدیث نمبر 2058۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا سورہ ابراہیم کی یہ آیت، اللہ ایمانداروں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں قول ثابت توحید پر ثابت رکھتا ہے، عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2059۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، اسے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس یہ وہی اس کا فرمان ہے، اللہ ایمانداروں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں قول ثابت پر ثابت رکھتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2060۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں آواز سنی تو فرمایا یہ کب فوت ہوا تھا؟ انہوں نے عرض کیا دور جاہلیت میں فوت ہوا تھا، بس اس سے آپ خوش ہوئے اور فرمایا اگر تم مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2061۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک آواز سنی تو فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 115 عذاب قبر سے پناہ طلب کرنا، حدیث نمبر 2062۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آگ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2063۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے ہوئے سنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2064۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ نے اس فتنے کا ذکر کیا جس کے ذریعے آدمی کی اپنی قبر میں آزمائش ہوگی۔ جب آپ نے اس کا ذکر کیا تو مسلمان چیخ و پکار کرنے لگے جو کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کے درمیان حائل ہو گیا، بس جب وہ شور تھم گیا تو میں نے اپنے قریب والے شخص سے کہا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کیا فرمائی تھی؟ فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم دجال کے فتنے کے قریب قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2065۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح آپ انہیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے، کہو اے اللہ ہم عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں زندگی و موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2066۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ یہود کی ایک خاتون میرے پاس تھی اور وہ کہہ رہی تھی تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور فرمایا یہودی آزمائے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا چند راتیں گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے ہوئے سنا۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 2067 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر اور دجال کے فتنے سے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2068 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ایک یہودی عورت میرے پاس آئی، اس نے کوئی چیز مانگی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ اسے دے دی تو اس نے کہا اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے جسے جانور سنتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2069 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہود مدینہ کے دو عمر رسیدہ عورتیں میرے پاس آئی تو انہوں نے کہا قبروں والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، پس میں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی تصدیق کرنا مجھے اچھا نہ لگا، پس وہ چلی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود مدینہ کی دو عمر رسیدہ خواتین نے کہا ہے کہ قبروں والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا ہے، انہیں عذاب دیا جاتا ہے جسے سارے جانور سنتے ہیں۔ پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 116 قبر پر شاخ رکھنا۔ حدیث نمبر 2070 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمایا ہاں ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا جبکہ دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ نے ایک شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ان دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، یا فرمایا ان کے خشک ہونے تک۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2071 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا جبکہ دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لی اور اس کے دو حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ دونوں خشک نہ ہو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2072 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو جب تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنتی ہے اور اگر جہنمی ہے تو جہنمی ہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2073 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ صبح و شام اس پر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جہنمی ہے تو کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2074 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اس پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو وہ اہل جنت میں سے ہے اور اگر جہنم میں سے ہے تو جہنم میں سے ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن تجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 117 مومنوں کی روحیں۔ حدیث نمبر
2075 سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح جنت کے درخت میں ایک پرندہ ہے حتیٰ کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے دوبارہ اٹھائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2076 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے تو وہ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں ہم سے گفتگو کرنے لگے تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کافروں کے قتل ہونے کے مقامات ایک دن پہلے دکھا دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ کل یہ فلاں شخص کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، وہ اس نشان زدہ جگہ سے ذرا آگے پیچھے نہ گرے۔ پس انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو آواز دی، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچا پایا؟ اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچا پایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ ایسے جسموں سے کلام فرماتے ہیں جن میں روحیں نہیں؟ آپ نے فرمایا، میں جو کہہ رہا ہوں تم اس سے ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2077 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، مسلمانوں نے رات کے وقت بدر کے کنویں کے پاس آواز سنی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے آواز دے رہے تھے۔ ابو جہل بن ہشام، شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف، تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے سچا پایا؟ میرے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا میں نے تو اسے سچا پایا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایسے لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جو مردار ہو چکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کہہ رہا ہوں تم اس سے ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2078 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے سچا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ اسے سن رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بھول گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، اب وہ جان چکے ہیں کہ میں انہیں جو کہا کرتا تھا وہ حق ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے حتیٰ کہ آپ نے پوری آیت پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2079 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے سوا پورے انسان کو کھا جاتی ہے۔ اس کی تخلیق اسی سے ہوئی اور اسی سے پھر ترکیب ہو گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2080 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، انسان نے میری تکذیب کی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ میری تکذیب کرتا۔ انسان نے مجھے برا بلا کہا حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے برا بلا کہتا۔ رہا اس کا میری تکذیب کرنا، وہ اس کا یہ کہنا ہے، میں نے جس طرح اسے پہلی بار پیدا کیا تھا میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا، حالانکہ دوسری بار پیدا کرنا میرے لیے پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ رہا اس کا مجھے برا بلا کہنا، تو وہ اس کا یوں کہنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اللہ یکتا بے نیاز ہوں، میری کوئی اولاد نہیں اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی کوئی میری برابری کرنے والا ہے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 2081 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک بندے نے گناہ کر کے اپنی جان پر بہت زیادتی کی حتیٰ کہ اس کی وفات کا وقت آ گیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر
پیس دینا، پھر آندھی میں مجھے سمندر میں بکھیر دینا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پالی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ فرمایا پس اس کے گھر والوں نے اسی طرح کیا۔ اللہ عز و جل نے ہر چیز جس نے اس کی کوئی چیز لی تھی فرمایا تو نے جو لیا ہے وہ ادا کر دے۔ پس وہ سامنے کھڑا ہو گیا تو اللہ عز و جل نے فرمایا تو نے جو کیا اس پر کس چیز نے تجھے آمادہ کیا؟ اس نے عرض کیا تیرے ڈر نے، پس اللہ نے اسے بخش دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2082 سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اچھی امید نہیں رکھتا تھا، پس جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر مجھے پیس دینا، پھر مجھے سمندر میں بکھیر دینا، اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پالی تو وہ مجھے نہیں بخشے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا تو وہ اس کی روح لے آئے۔ اس نے اس سے فرمایا تو نے جو کیا اس پر کس چیز نے تجھے آمادہ کیا؟ اس نے عرض کیا پروردگار میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے ایسے کیا، تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 118 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ حدیث نمبر 2083 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور گھٹنوں کے بغیر اللہ عز و جل سے ملاقات کرو گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2084 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے بدن اور گھٹنوں کے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے۔ مخلوق میں سے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ہم نے جس طرح پہلے پیدا کیا دوبارہ بھی ہم پیدا کریں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2085 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور گھٹنوں کے بغیر اٹھائے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا شرمگاہوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن ان میں سے ہر شخص ایسی حالت میں ہوگا کہ وہ اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2086 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں، ننگے بدن جمع کیے جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معاملہ اس سے بہت سنگین ہوگا کہ انہیں اس چیز کا خیال آئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2087 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ 3 طریقوں پر ہوں گے، رغبت رکھنے والے اور ڈرنے والے، 2 ایک اونٹ پر، 3 ایک اونٹ پر، 4 ایک اونٹ پر، 10 ایک اونٹ پر، اور باقی کو آگ جمع کرے گی۔ وہ جہاں قیلولہ کریں گے وہ ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی، وہ جہاں رات گزاریں گے وہ ان کے ساتھ رات گزارے گی، وہ جہاں صبح کریں گے وہ ان کے ساتھ صبح کرے گی، اور وہ جہاں شام کریں گے وہ ان کے ساتھ شام کرے گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2088 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حدیث بیان کی کہ لوگ 3 گروہوں میں جمع کیے جائیں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، وہ کھاتے پیتے اور لباس پہنے ہوں گے۔ ایک گروہ کو فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسیٹیں گے اور آگ انہیں جمع کرے گی۔ ایک گروہ پیدل چلتا اور ڈرتا ہوگا۔ اللہ سواریوں پر آفت نازل کرے گا تو کوئی جانور باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ آدمی کا باغ ہوگا وہ اونٹ کے بدلے میں دے گا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے گا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 119 سب سے پہلے جسے لباس پہنایا
جائے گا۔ حدیث نمبر 2089۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا، لوگو تم اللہ عز و جل کے حضور ننگے بدن جمع کیے جاؤ گے۔ ابو داؤد نے ذکر کیا ننگے پاؤں گھٹنوں کے بغیر، وکی اور وہب نے بیان کیا ننگے بدن گھٹنوں کے بغیر۔ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا فرمایا اسی طرح دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اور انہیں لایا جائے گا۔ ابو داؤد یجا کا لفظ نقل کیا ہے۔ وہب اور وکی نے کہا، میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، انہیں بائیں طرف والوں میں کیا جائے گا تو میں کہوں گا میرے ساتھی ہے، تو مجھے بتایا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام جاری کیے تھے، تو میں بھی وہی کچھ کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جب تک میں ان میں تھا تو میں ان پر گواہ رہا، پس جب تو نے مجھے پورا اٹھا لیا، یہاں تک کہ اگر تو انہیں بخش دے تو کہا جائے گا یہ لوگ تو الٹے پھرتے ہی رہے۔ ابو داؤد نے بیان کیا، جب سے آپ ان سے الگ ہوئے یہ لوگ اپنی ایڑیوں پر پھرتے رہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 120 تعزیت۔ حدیث نمبر 2090۔ سیدنا قرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو آپ کے کچھ اصحاب بھی آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ ان میں ایک آدمی تھا، اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا، وہ اس کی پشت کی جانب سے آتا تو وہ اسے اپنے سامنے بٹھا لیتا تھا، پس وہ فوت ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے کی یاد آ جانے کی وجہ سے اس مجلس میں آنے سے رک گیا، وہ اس پر رنجیدہ تھا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ پایا تو فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں دیکھ رہا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیٹا جسے آپ نے دیکھا تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات کی تو اس سے اس کے بیٹے کے متعلق دریافت کیا، اس نے آپ کو بتایا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے، تو آپ نے اس سے تعزیت فرمائی، پھر فرمایا، اے فلاں، تجھے کیا زیادہ پسند ہے کہ تو اپنی عمر میں اس سے فائدہ اٹھاتا یا کہ کل تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو اس سے اپنے سے پہلے پائے گا، وہ اسے تیرے لیے کھولے گا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی، بلکہ وہ جنت کے دروازے پر مجھ سے پہلے پہنچ کر اسے میرے لیے کھولے تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس تیرے لیے وہی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 121 ایک دوسرے نو۔ حدیث نمبر 2091۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح بھیجا گیا، پس جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب کے پاس واپس گیا تو عرض کیا، آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت پسند نہیں کرتا۔ پس اللہ عز و جل نے اس کو اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا، اس کے پاس دوبارہ جا اور اسے کہہ، اپنا ہاتھ بیل کے پیٹھ پر رکھ، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں تو پھر ہر بال کے بدلے میں 1 سال عمر مزید مل جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر بھی موت۔ عرض کیا، تو پھر ابھی ہی؟ انہوں نے اللہ عز و جل سے درخواست کی کہ وہ اسے پتھر پھینکنے کی مسافت کے برابر ارض مقدس کے قریب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تمہیں راستے کی جانب سرخ ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب الصیام، روزوں سے متعلق احادیث۔ باب نمبر 1 وجوب روزہ۔ حدیث نمبر 2092۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، الا یہ کہ تم کچھ نفل پڑھو۔ اس نے عرض کیا، مجھے بتائے کہ اللہ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے، مگر یہ کہ تم کچھ نفلی روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا، مجھے بتائے اللہ نے مجھ پر زکوٰۃ کتنی فرض کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرائع اسلام کے متعلق بتا دیا
تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی، میں کوئی نفلی کام کروں گا نہ اس میں سے کچھ کمی کروں گا جسے اللہ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا، یا فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2093۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنے سے ہمیں قرآن میں روکا گیا، پس ہمیں اچھا لگتا کہ دیہاتیوں میں سے کوئی عقل مند شخص آئے اور وہ آپ سے مسائل دریافت کرے۔ پس دیہاتیوں میں سے ایک شخص آیا تو اس نے عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نمائندہ ہمارے پاس آیا تو اس نے ہمیں بتایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا آسمان کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کو کس نے پیدا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا اس میں پہاڑ کس نے نصب کیے؟ فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا اس میں فوائد کس نے رکھے دیے؟ فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے، اس میں پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں فوائد رکھ دیے، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے نمائندے نے کہا کہ ہم پر روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے نمائندے نے کہا کہ ہم پر ہمارے اموال کی زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے نمائندے نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر ہر سال میں رمضان کے روزے فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے کہا کہ ہم میں سے جو بیت اللہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں ان پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ پس جب وہ شخص مڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ سچا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2094۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پر آیا، اس نے اسے مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا تو اس نے کہا تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے کہا یہ سفید رنگت والے جو کہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ اس آدمی نے آپ سے کہا عبد المطلب کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں تجھے جواب دے چکا ہوں۔ اس آدمی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں اور میں سوال کرنے میں آپ پر سختی کروں گا، دل میں کوئی خیال پیدا نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں جو خیال آئے سوال کر۔ اس آدمی نے کہا میں آپ کو آپ کے رب اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ سال میں اس مہینے کے روزے رکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں
کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ ہمارے مالداروں سے یہ صدقہ لے اور اسے ہمارے محتاجوں میں تقسیم فرمائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس آدمی نے کہا آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لایا۔ میں اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو کہ میرے پیچھے ہے، اور میں بنو سعد بن بکر سے دمام بن ثعلبہ ہوں۔ یعقوب بن ابراہیم نے اس کی مخالفت کی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2095۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی اونٹ پر آیا تو اس نے اسے مسجد میں بٹھا دیا، پھر اسے باندھ دیا اور پھر کہا تم میں سے محمد صاحب کون ہے؟ جبکہ آپ ہمارے درمیان تکیے لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے اسے کہا یہ جو سفید رنگ والے تکیے لگائے بیٹھے ہیں۔ اس آدمی نے آپ سے کہا عبد المطلب کے بیٹے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے جواب دے دیا ہے۔ اس آدمی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں اور سوال کرنے میں آپ پر سختی کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں جو آئے سوال کر۔ اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یقیناً ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ سال میں اس ماہ کے روزے رکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یقیناً ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس صدقہ کو ہمارے مالدار لوگوں سے لے کر ہمارے محتاجوں پر تقسیم فرمائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یقیناً ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کا جو کہ میرے پیچھے ہے نمائندہ ہوں، اور میں دمام بن ثعلبہ ہوں، اور بنو سعد بن بکر میرا قبیلہ ہے۔ عبیداللہ بن عمر نے اس کی مخالفت کی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2096۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ایک دفعہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا۔ اس نے کہا تم میں سے عبد المطلب کے بیٹے کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سرخی مائل سفید رنگت والے۔ اس نے کہا میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں اور سوال کرنے میں آپ پر سختی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل میں جو خیال آئے سوال کر۔ اس نے کہا میں آپ سے آپ کے رب اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب اور آپ کے بعد آنے والوں کے رب کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا یقیناً ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ روزانہ 5 نمازیں پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یقیناً ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے مالداروں کی اموال سے زکوٰۃ لے کر ہمارے فقراء پر خرچ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یقیناً ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ 12 مہینوں میں سے اس ماہ کے روزے رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یقیناً ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یقیناً ہے۔ اس نے کہا میں ایمان لایا اور تصدیق کی، اور میں دمام بن ثعلبہ ہوں۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 2 ماہ رمضان میں نفل و سخاوت۔ حدیث نمبر 2097۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہے۔ جس وقت رمضان میں جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے تو آپ اور زیادہ سخی ہوتے تھے، اور جبریل علیہ السلام ماہ رمضان میں ہر رات آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ راوی نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے تو آپ بلائی پہنچانے میں چلنے والی تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2098۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قابل ذکر لعنت نہیں فرمائی، اور آپ کی جب جبریل علیہ السلام سے تازہ ملاقات ہوتی تھی تو آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے
تھے اور آپ بھلائی پہنچانے میں چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ ابو عبدالرحمن کہتے ہیں یہ روایت خطا ہے اور یونس بن یزید کی روایت درست ہے۔ انہوں نے یہ حدیث ایک دوسری حدیث میں داخل کر دی ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 3 ماہ رمضان کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2099۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2100۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیوں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔